علماء ہوں، چاہے تبلیغی ہوں، چاہے صوفی ہوں، الا ماشاء اللہ کہ ساس سسر بہنیں ان سب کی نوکر ہے آنے والی لڑکی۔ خامد کے لیے اسے وقت ہی نہیں ملتا، چونکہ عام طور پہ جو زیادتی ہوتی ہے مرد کی طرف سے ہوتی ہے، جو شدت ہوتی ہے مرد کی طرف سے ہوتی ہے، جو سختی ہوتی ہے مرد کے ماں باپ بہنوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی بیوی کے حقوق کی حفاظت کرو۔ اس کے ذمہ تمہاری نہ ماں کی خدمت ہے، نہ باپ کی خدمت ہے، نہ بہنوں کی خدمت۔ وہ خوشی سے کرے، اس کی سعادت ہے، اس کی جنت ہے۔ عائشہ دوڑ لگائیں، یہ کس نے کہا تھا بتاؤ؟ عائشہ نے تو نہیں کہا تھا، عائشہ دوڑ لگائیں۔ اللہ اکبر، اتنا کافی تھا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کی راتوں میں تمہارا بیویوں سے ملنا حلال کر دیا۔ پہلی امتوں پر رات کا بھی روزہ تھا، دن کا بھی روزہ تھا، ہمارے لیے شام کو ختم سحری سے شروع۔ لیکن آگے ایک جملہ ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، اس کا مضمون سے تعلق نہیں ہے۔ الرفث الی نسائکم، یہ یہاں اصل بات ہے، لیکن آگے کیا کہہ رہا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ اکبر، ان کو پہلے ذکر کیا، وہ تمہارا لباس ہیں، تمہیں بعد میں ذکر کیا، وانتم، اور تم ان کے لباس ہو۔ چونکہ عام طور پہ جو زیادتی ہوتی ہے مرد کی طرف سے ہوتی ہے، جو شدت ہوتی ہے مرد کی طرف سے ہوتی ہے، جو سختی ہوتی ہے مرد کے ماں باپ بہنوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ میں زندگی بتائی ہے، اور چونکہ اللہ نے ایک نیک نامی دے دی تو لوگ مسائل لے کر آتے ہیں۔ ہمارا سسرالی معاشرہ ہندو معاشرہ ہے، ہندو، چاہے علماء ہوں، چاہے تبلیغی ہوں، چاہے صوفی ہوں، الا ماشاء اللہ، الا تو ہر جگہ ہندی معاشرہ ہے کہ ساس سسر بہنیں ان سب کی نوکر ہے آنے والی لڑکی۔ خامد کے لیے اسے وقت ہی نہیں ملتا۔ تو اب ایک ہمارا ماحول ہے کہ ہم ایک خاندان بن کے رہتے ہیں، تو تم سب بچوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، اگر تم ماں باپ کے ساتھ رہتے ہو تو بیوی کی حفاظت تم پر فرض ہے۔ ماں کی شدت سے بچانا، باپ کی شدت سے بچانا۔ بہنیں کان بھرتی ہیں، جھوٹی باتیں بتاتی ہیں، ماں تمہاری جھوٹی باتیں بتائے گی تمہیں بھڑکانے کے لیے، چونکہ لاشعوری حسد ہو جاتا ہے کہ یہ تو بیوی کے ہی پاس رہتا ہے، ہمارے پاس نہیں آتا۔ ابھی ایک سانے ہوا، میرے اپنا شاگرد اسنین کا پڑا ہوا ہمارے علاقے بچی کے ساتھ ایسا سلوک کیا، اتنا یہ نہیں کہ اس کو مارا پیٹا ہے، تانے بولیاں۔ میں اس بچے کے بھی جو میرے پاس پڑھا، جس نے یہ سارے سبق سنے، پرسوں وہ بچی فوت ہو گئی۔ کہ تانے مار دیتے ہیں۔ بہت دکھی ہوا میں نے کہا یہ تو وہ گھرانہ ہے، گھرانہ بھی تبلیغی، باپ اس کا پرانا تبلیغی، اور بچہ سارا وہ 6 سال والا نہیں تھا، وہ 8 سال والا تھا، سال بھی تبلیغ میں لگایا تھا۔
لیکن یہ جو اندر ایک ناگن ہے نا زبان، اس کے زہر نے بچے کو قتل کر دیا. نہ کوئی گولی ماری، نہ کوئی تیر مارا، زبان کے زہر نے اس کی جان لے لی. تو تم رواجی تعلیم کے آخری مرحلے میں ہو، کچھ کی شادیاں ہو چکی ہوئی ہیں، کچھ کی ہوں گی. تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی بیوی کے حقوق کی حفاظت کرو. اس کے ذمے تمہاری نہ ماں کی خدمت ہے، نہ باپ کی خدمت ہے، نہ بہنوں کی خدمت. وہ خوشی سے کرے، اس کی سعادت ہے، اس کی جنت ہے، اس کے لیے بہت بڑی عزت اور اجر ہے. ہمیشہ آدمی چھوٹا بن کے بڑا بنتا ہے، بڑا بننے کے چکر میں ذلیل ہو جاتا ہے. لیکن میرے اللہ نے اس کے ذمے نہیں لگایا. جب اللہ نے ذمے نہیں لگایا، مجھے اتنے خط آتے تھے، گالیاں بھی اور بدتمیزی بھی، کہ تیرے پاس تو نوکر ہیں، تمہاری تو چلتی ہے گاڑی، ہمارے پاس تو کوئی ہوتا نہیں، تو ہماری بہو خدمت نہ کرے تو اور کون کرے. بیٹے کے ذمے جس طرح بھی وہ کرے، بیٹے کے ذمے. اندازہ لگاؤ، اگر ماں بچہ جن کے کہے میں دودھ نہیں پلاؤں گی، کوئی عورت کرائے پہ لاؤ، تو قرآن میں ہے نا کہ وہ عورت کا انتظام کرے گا دودھ پلانے کے لیے. بیٹا یہ باپ مٹا پڑا ہے، اور مٹا نہیں ہے، ظلم کی چکی میں پس رہا ہے. کہیں اس کا الٹ بھی ہے کہ آنے والی لڑکی اتنی بدتمیز ہوتی ہے کہ وہ پورے گھر کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. لیکن یہ مثالیں کم ہیں، اور جو پہلی میں نے بات کی ہے وہ مثالیں بہت زیادہ ہیں. تو اللہ کے واسطے خیرکم لأہلہ کو سامنے رکھنا. بہترین میرا امتی وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا. ہمارے ایک ساتھی تھے مولوی خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مجھ سے 1 سال آگے تھے رائمنڈ میں. بالکل درویش فقیر غریب گھرانے کے، غربت میں زندگی، حفظ سے تعلیمی سفر شروع کیا، حفظ سے اور دورے تک سال لگایا، 1.5 سال لگایا، 7 مہینے لگائے. میرے پاس تلمبہ عیدگاہ میں ساری زندگی پڑھایا، اور پڑھاتے پڑھاتے فوت ہو گئے. تو ان کی بیوی کو ہو گیا تھا فالج. تو بچے تعلیم میں، اب بچے تو کر بھی نہیں کر سکتے ماں کی خدمت، بیٹیوں کی شادی. تو انہوں نے وہ 3 سال زندہ رہیں تو ساری خدمت وہ کراتے تھے. اس کے پیشاب دھونا، اس کو پیشاب کروانا، اس کے کپڑے بدلنا، اس کا کھانا، یہ سارا وہ کرتے تھے. چند سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. مولوی خالد صاحب جوانی میں چلے گئے، میرے خیال میں مشکل سے 60 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے. تو ایک ہمارے ساتھی نے ان کو دیکھا، انہوں نے پوچھا مولانا آپ کو کس عمل نے سب سے زیادہ نفع دیا؟ وہ کہنے لگے جو میں 3 سال بیوی کی خدمت کی، اس عمل نے مجھے سب سے زیادہ نفع دیا. کہاں گئی تبلیغ، کہاں گیا تصوف، کہاں گئی تعلیم و تدریس. 3 سال بیوی کی خدمت نے کہا مجھے سب سے بڑا اللہ نے انعام دیا ہے اس پر. لباس سے کیوں تشبیہ دی ہے کہ لباس آپ کی زینت ہے، آپ کی بیوی آپ کی زینت ہے، آپ اپنی بیوی کے لیے زینت ہے. لباس سے تشبیہ کیوں دی ہے کہ
کہ لباس آپ کے عیب چھپاتا ہے. تو آپ کی بیوی آپ کا لباس ہے، اس کے عیب چھپانا آپ کے ذمہ ہے، اور آپ کے عیب چھپانا اس کے ذمہ